الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین مکرم، آج کی اس نشست کے اندر ہم ایسے عمل کے بارے میں جانیں گے کہ جو ایسا خوفناک عمل ہے، اتنا ہی شدید عمل ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ رب العزت تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی ہے، اگر اس سے وہ گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ اس کے تمام نیکیاں جو پہلے اعمال ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ اولئک حبطت اعمالہم، یعنی اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو سامعین مکرم، وہ گناہ جو ہے وہ ہے شرک۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ظلم عظیم کہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے، شرک یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ربوبیت اور الوہیت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ یعنی اللہ رب العزت کے لیے جو عبادات خاص ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، قربانی کرنا، یہ کام کسی اور کے نام پر کرنا۔ دوسری بات کہ جو صفات اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں، ان صفات کو کسی دوسرے انسان یا کسی دوسری مخلوق کے ساتھ جوڑنا، یہ بھی شرک کے اندر شامل ہوتا ہے۔ یہ شرک ہی تعریف میں آ جاتا ہے۔ جس طریقے سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بعض انسان اللہ رب العزت کے افعال میں مددگار ہیں، یا اسی طریقے سے کفار مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے ہاں کچھ بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت اللہ سے واسطے کے طور پر ہمیں کچھ نہ کچھ لے کر دیتے ہیں۔ بارش کا بت الگ تھا، بیٹے لینے کا بت الگ تھا، اور اسی طریقے سے بیٹیاں اور اسی طریقے سے تمام چیزوں کے لیے الگ الگ بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ اپنی جگہ پر بالکل ہمارا معبود ہے، لیکن یہ بت اس کی مدد کرتے ہیں ہمیں دینے میں۔ تو یہ شرک ہے، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ صفات کے اندر یا اس کی عبادات کے اندر کسی بھی مخلوق یا کسی بھی چیز کو جو ہے وہ شامل کر لینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ جس طریقے سے آج کل میں پاکستان کے اندر بعض درختوں سے، بعض جگہوں سے، بعض پھلدار درختوں سے، یہ ہمارے ہاں بہت ہی کمزور عقیدہ لوگ جو ہے وہ یقین بنا لیتے ہیں کہ اس کے پانی سے شفا ہوتی ہے اور اس سے جو ہے نا شفا ملتی ہے۔ دراصل یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ انسان یا دیگر مخلوقات اس کی جو ہے وہ جو ہے قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو نفع اور نقصان پہنچا سکے۔ تو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کے لیے جو عبادتیں خاص ہیں اس کے اندر کسی کو شریک کرنا، اور اسی طریقے سے جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں، بیٹا دینا، بیٹی دینا، اور اسی طریقے سے خوشی اور غمی، صحت اور بیماری، یہ تمام کے تمام اللہ رب العزت کی جانب سے آتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شرک کی اقسام ہیں، ایک شرک اکبر ہے اور ایک شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر کیا ہے؟ اکبر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی دوسروں کی عبادت کرنا، یا اللہ رب العزت کے اعمال میں کسی دوسروں کو شریک سمجھنا، یہ ہے شرک اکبر۔ اور شرک اصغر بھی ہے۔ شرک اصغر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے دکھلاوے کے لیے عمل کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شرک اکبر میں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک ٹھہرائے گا تو وہ اللہ رب العزت اس پر جنت کو حرام کر دیں گے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، اور اس کے اعمال بھی سارے ضائع ہو جائیں گے، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ یعنی اگر اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، یا اس نے کسی بھولے سے کوئی ایسا عمل کر لیا جس سے وہ شرک میں شامل ہو گیا، جیسے کسی دوسرے کے نام پر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے انسان کے نام پر قربانی کر لی، اس سے اگر یہ صادر ہو گیا تو وہ اس سے توبہ طائب ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کا یہ شرک معاف فرما دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھی جو شرک اصغر ہے وہ نام ہے ریاکاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں شرک اصغر کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ پریشانی ہے کہ میری امت شرک اصغر کو بہت کثرت سے کرے گی، یعنی لوگ ریاکاری کے طور پر عمل کو کریں گے۔ یہ بھی حقیقت بن چکی ہے اس وقت معاشرے کی کہ لوگ دکھلاوے کے طور پر اعمال کو زیادہ کرنے لگے ہیں۔ اللہ رب العزت کو حالانکہ عمل وہ پسند ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔
تو یہ شرک اکبر اور شرک اصغر آپ کے سامنے ان کی تعریفات رکھ دی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان تمام شرک کی اقسام سے اور اسی طریقے سے ریاکاری کے تمام اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام۔